السلام. بس یہاں ہمارا ختم ہو جائے گا، یہاں ہمارا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یعنی کہ آج کا جو قصہ ہے ہمارا وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. سب سے پہلے داؤد علیہ السلام یہ بنو اسرائیل کے نبی تھے. معلوم ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون ہی؟ سلیمان علیہ السلام. سب سے پہلے داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ذکر کرتے ہیں، لیکن داؤد علیہ السلام لوگوں میں کیسا مشہور ہوئے، لوگوں میں کیسا مشہور ہوئے؟ جیسا کہ اس سے پہلے کلاسز میں گزر چکا ہے، شمویل یا شمویل جو نبی تھے علیہ السلام، وہ ایک جنگ کے لیے بھیجے تھے، ایک بادشاہ کو بنا کر، ایک بادشاہ کے ساتھ کئی لوگوں کو جو نا جنگ کے لیے بھیجے تھے. وہ بادشاہ کا نام کیا تھا؟ طالوت. طالوت کے لشکر میں کون تھے؟ داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر میں تھے. انہوں نے داؤد علیہ السلام جو نا سمجھو کہ 18 سال کے تھے بس، انہوں نے دشمنان اسلام جو جالوت تھا اس کو قتل کیا. 18 سال کے تھے داؤد علیہ السلام، یعنی کہ جالوت جیسا کافر جو بادشاہ تھا اس کو قتل کرے. یہاں سے لوگوں میں جو نا داؤد علیہ السلام لوگوں میں مشہور ہو، حتیٰ کہ طالوت جو بادشاہ تھے اس وقت انہوں نے جو نا اپنا قریب کر لیا، کن کو؟ داؤد علیہ السلام کو. یہاں تک کہ طالوت کا انتقال ہوا، اب بادشاہ کون بنے؟ داؤد علیہ السلام. نبی کون تھے؟ داؤد علیہ السلام. یعنی کہ تاریخ لکھنے والوں نے کہا کہ جو نا یہ پہلے شخص تھے، کون؟ داؤد علیہ السلام، جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. نبی بھی اور بادشاہ بھی، یہ بہت کم ہوتا ہے. سب سے پہلے جو شخص نبی اور بادشاہ بنے وہ کون ہے؟ داؤد علیہ السلام. طالوت جو بادشاہ تھے ان کے انتقال کے بعد نبی کون بنے؟ داؤد علیہ السلام نبی بنے اور وہی بادشاہ بھی بنے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کئی نعمتوں سے نوازا تھا. سب سے پہلے داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور نازل کیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات، اس طرح داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور نازل کیا. اچھا، داؤد علیہ السلام پر سب سے پہلی جو نعمت تھی وہی کہ ان کی آواز بڑی اچھی تھی. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ آواز اچھی ہونا، اچھی آواز میں قرآن پڑھنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی پڑھتا تھا، پہاڑ بھی تسبیح گنتا تھا. یہ جو پہاڑ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو ان کے ساتھ یہ پہاڑ بھی تسبیح گنتا تھا. داؤد علیہ السلام کے ساتھ نارمل پہاڑ بھی جو نا داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح گنتا تھا. اور ساتھ میں پرندے، جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو پرندے آ کے کھڑے ہوتے اور وہاں سے تسبیح پڑھنا شروع کرتے. یہ پرندے بھی تسبیح پڑھنا شروع کرتے. یا جبال اوبی معه والطیر، پہلی جو نعمت تھی داؤد علیہ السلام کو اچھی آواز. جب زبور پڑھتے جو نا پرندے اور ساتھ میں جو ہے نا یہ پہاڑ یہ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے. ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے تو پورا واقعہ مشہور ہے. آواز اچھی تھی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز بڑی اچھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ لقد اوتیت مزمار من مزامیر آل داؤد. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، تم کو داؤد علیہ السلام کی اچھی آواز بھی تم کو بھی دی گئی ہے. داؤد علیہ السلام کی جو اچھی آواز تھی ان میں سے کچھ تمہیں بھی جو نا دیا گیا ہے، یعنی کہ تمہاری آواز بھی بڑی اچھی ہے. یعنی کہ داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی اچھی تھی. تو ایک چیز یہ معلوم ہو کہ جب ہم قرآن پڑھے تو اچھی آواز سے پڑھے، اچھی آواز سے جو نا پڑھنا چاہے. دوسری جو نعمت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو دی تھی وہ یہ ہے کہ لوہے کو نرم کرتے تھے، لوہے کو نرم کرتے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، مفسرین نے کہا کہ جو نا جس طرح آٹا ہم گوندتے نا، اس طرح داؤد علیہ السلام جو نا لوہے کو جو نا پورا نرم کر دیتے تھے، پورا نرم کرتے تھے لوہے کو. اللہ نے جو نا یہ صلاحیت اللہ نے ان کو دی تھی. یہ صلاحیت کسی کو نہیں بلکہ داؤد علیہ السلام کو خاص طور پر یہ اللہ کی نعمت تھی ان پر. آپ کیا کرتے تھے؟ داؤد علیہ السلام لوہے کو لاتے تھے، اس کو نرم کرتے، جس طرح ہم آٹا کو نرم کرتے ہیں اس طرح نرم کرتے تھے داؤد علیہ السلام. پھر اس لوہے سے جنگی لباس بناتے تھے. جیسے کیا ہوتا ہے کہ جنگ میں سیدھا کے تلوار لگ سکتا ہے، گولی لگ سکتا ہے، تو یہاں ایک لوہے کا لباس بناتے، جنگی لباس بولتے ہیں اسے. تو داؤد علیہ السلام جو نا لوہے کو نرم کر کے جنگی لباس بناتے تھے. جس طرح ہمارا کپڑا ہوتا ہے اس طرح جو نا ایک لوہے کا کپڑا ہوتا ہے پورا، یہاں جس طرح ہمارا کپڑا لوہے کا کپڑا ہوتا ہے.
وہ ہمارے جسم کے حساب سے بنایا جاتا ہے. تو داؤد علیہ السلام لوہے کو نرم کر کے جنگی لباس بناتے تھے. تو یہاں مفسرین نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے داؤد علیہ السلام کماتے بھی تھے. ان کا بزنس یہی تھا کہ لوہے کو نرم کر کے جو نا جنگی لباس بناتے تھے. لوگ اس زمانے میں جنگ کرتے تھے تو سیل کرتے تھے, لیتے تھے. یہ دوسری نعمت تھی جو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دیا تھا. داؤد علیہ السلام عبادت کیسی تھی, تو کتنا اللہ کو یاد کرنے والے تھے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں حدیث مشہور ہے بخاری مسلم کی, افضل الصیام صیام داؤد. سب سے افضل روزہ جو ہے نا داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے, سب سے افضل روزہ. کیسا؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے, ایک دن رکھتے تھے, ایک دن نہیں رکھتے تھے, ایک دن رکھتے تھے, ایک دن نہیں رکھتے تھے. بس جمعرات کو روزہ رکھتے, جمعہ کو نہیں, ہفتہ کو رکھتے, اتوار کو نہیں, پیر کو رکھتے, منگل کو نہیں. یہ داؤد علیہ السلام تھے. ایک دن روزہ ہمیشہ نارمل, ان کی زندگی ایسی ہی تھی. ایک دن روزہ, ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے. ان کے اتنے نیک تھے داؤد علیہ السلام. امام بن حجر رحم اللہ وغیرہ ذکر کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام جب پینے کے لیے پانی اپنے منہ میں, مطلب پانی پینے کے لیے جب اپنے منہ کے قریب کرتے تو رو لیتے, رو لیتے داؤد علیہ السلام. کیوں روتے؟ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے, اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے تھے. جب پانی کو قریب کرتے اپنے منہ سے تو وہاں جو نا وہ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے تھے. اتنا روتے تھے کہ جو نا ان کی آنکھوں سے پانی نکلتا تھا. اتنے نیک داؤد علیہ السلام. بلکہ قرآن میں اللہ نے داؤد علیہ السلام کا فرمایا کہ انہو کان اوابا. اواب, اواب کا ایک معنی بار بار اللہ کے دربار میں لوٹ کر توبہ کرنے والے, یعنی کہ بار بار اللہ کے دربار میں توبہ کرتے تھے داؤد علیہ السلام. ہمیشہ استغفار کرتے تھے, استغفر اللہ پڑھتے تھے. بعد مفسرین نے فرمایا کہ اوابا, ایوب علیہ السلام جب بھی بات کرتے سب سے پہلے بسم اللہ بولتے تھے, پھر بات کرتے تھے. بات ختم ہوئی پھر بولتے کہ بسم اللہ. جب بات شروع کرتے کسی سے بولتے کہ بسم اللہ, پھر بات ختم کرتے پھر بولتے کہ بسم اللہ. یعنی کہ داؤد علیہ السلام اتنے نیک تھے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ افضل صلاتی صلاۃ داؤد, سب سے افضل جو نماز ہے وہ داؤد علیہ السلام کا نماز ہے. سب سے افضل نماز. کیسا؟ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے, رات میں زیادہ تر حصہ تہجد پڑھتے تھے داؤد علیہ السلام, زیادہ تر حصہ. خاص کر جو آج ہمارے پاس ٹھنڈی کا ماحول ہے, اگر کوئی مسلمان ٹھنڈی کے ماحول میں تہجد پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اسے بندوں سے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بندوں سے. یعنی کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خاص طور پہ اس ماحول میں ایک مسلمان تہجد کا اہتمام کرے. یعنی کہ داؤد علیہ السلام کی جو عبادت تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, یعنی کہ داؤد علیہ السلام, یہاں ایک واقعہ جو مشہور ہے, میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں, پھر بتاتا ہوں کہ واقعہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. واقعہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے تمام لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا, تمام لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا, مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام دیکھتے ہی, تمام کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے پیدا کیا, تو آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کا آنکھ جو ہے نا اس پہ روشنی آ رہا ہے, ایک شخص کے آنکھ سے روشنی آتا ہے. تو آدم علیہ السلام فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے, میرے اتنے جو ہے نا مطلب اتنے لوگ ہیں یہاں, لیکن یہ ایک شخص ہے جس کے آنکھ سے روشنی آ رہی ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام, یہ داؤد علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیں میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دو, میری زندگی کا 40 سال جو نا داؤد علیہ السلام کو دے دو. اس طرح ہوا. جب ملک الموت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو آدم علیہ السلام بولتے ہیں جناب دیکھیں میرا ابھی 40 سال ہے نا. تو فرشتے بولتے ہیں کہ آدم تم نے اپنا 40 سال داؤد علیہ السلام کو تم دے دیے. آدم علیہ السلام بھول جاتی, بولتے کہ نہیں نا میں نے ایسا نہیں کیا نا, بولتے. لیکن فرشتے بولتے ہیں نہیں تم بھول گئے. یہ واقعہ جو ہے نا مشہور مفسر احمد شاکر رحمہ اللہ, ان کی تفسیر عمدۃ التفسیر, اس میں اس واقعے کو صحیح بولتے ہیں. امام احمد شاکر رحمہ اللہ اس واقعے کو صحیح بولتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو محقق ہیں جس کا نام جو ہے نا عبد القادر الحمد, انہوں نے قصص الانبیاء کی تحقیق میں اس واقعے کو ضعیف کہتے ہیں.
یعنی کہ بعض علماء نے صحیح کہا ہے، بعض علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن مشہور امام احمد شاکر بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اس واقعے کو صحیح قرار دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے تمام کو پیدا کیا، اس وقت آدم علیہ السلام ایک اپنے انہی کے اولاد میں سے ایک شخص کے آنکھ سے روشنی آ رہی ہے، آدم علیہ السلام جو نا ان کو اپنا 40 سال دیتے ہیں، وہ کون ہے؟ داؤد علیہ السلام، یہی داؤد علیہ السلام جو ہمارا آج کا سبق ہے۔ داؤد علیہ السلام کے متعلق ایک اور جو واقعہ جو مشہور ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک دن عبادت کرتے تھے، ایک دن لوگوں کا فیصلہ کرتے، لوگوں کو فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہر انسان کا کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، کوئی غلطی ہوگی آپ مسئلہ پوچھتا ہے کسی عالم سے، کوئی انسان بزنس کرتا ہے، حلال کیا ہے حرام کیا، عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے، یعنی کہ آدم علیہ السلام ایک دن خاص ہوتا تھا، لوگ آتے تھے آدم علیہ السلام سے، داؤد علیہ السلام سے مسئلہ پوچھتے تھے، ایک دن داؤد علیہ السلام لوگوں کا مسائل حل کرتے تھے، ایک دن داؤد علیہ السلام روم میں اکیلا بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، ہمیشہ ایک دن داؤد علیہ السلام روم میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے اکیلا، تو سڈن ان کی جو یہ جو دیوار ہے وہاں سے کوئی کھود کر جو ہے نا سیدھا داؤد علیہ السلام کے پاس آتا ہے، دو شخص جو ہے نا داؤد علیہ السلام کے جو دیوار ہے وہ کھود کر جو ہے داؤد علیہ السلام کے پاس آتے، داؤد علیہ السلام ڈر جاتے ہیں کیونکہ دروازے سے آنا ہے آئے تو، لیکن یہ دیوار کھود کر آتے ہیں، اذ تسودوا المحراب، تو داؤد علیہ السلام ڈر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم کیوں آئے؟ تو دو شخص ان میں سے ایک شخص کہتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے جو نا میں آسان کے لیے یہ بات ذکر کر رہا ہوں، داؤد علیہ السلام کے پاس دو شخص ہیں، سمجھو کہ ایک میں ہوں ایک زید ہے، ایک میں ہوں ایک زید ہے، میں بولتا ہوں داؤد علیہ السلام سے دیکھیے میرے پاس ایک بکری ہے، یہ زید کے پاس 99 بکری ہے، اے داؤد علیہ السلام یہ زید جو ہے نا میرے پاس جو ایک بکری ہے وہی مجھ سے مانگتا ہے اور کہتا کہ ایک بکری تم مجھے دے دو بس ہو جائے گا، تم کیا کرتے ایک بکری رکھ کر، میں 100 بکری سے نا اس کو بھی پال لوں گا، 9 ہے، اگر تمہیں ایک بکری دے دیں گے تو میں اس کو بھی پال لوں گا، یعنی کہ میں داؤد علیہ السلام کہتا ہوں دیکھیے زید میرے سے ایک بکری جو نا چھیننا چاہتا ہے، جبکہ میرے پاس ایک ہی بکری ہے، جبکہ زید کے پاس 9 بکری ہے، جبکہ زید یہ چاہتا ہے کہ جو میری بکری بھی اس کو دے دے، داؤد علیہ السلام زید کو بولتی کہ تم نے ظلم کیا، تم نے ظلم کیا، اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اسی وقت داؤد علیہ السلام سجدے میں گر کر اللہ سے مغفرت مانگتے، اسی وقت کیا غلطی ہوئی تھی داؤد علیہ السلام سے؟ دیکھیے آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، دو شخص آپ کے پاس آتے تو آپ پر واجب ہے کہ دونوں کی بات سنیں پھر فیصلہ کریں، آپ پر واجب ہے، آپ ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کریں گے تو آپ غلط ہیں، آپ تو داؤد علیہ السلام صرف میرے بات مانے تھے، ان کی بات نہیں مانے تھے، نہیں سنے تھے، صرف میری بات سن کر فیصلہ کریں، زید تم کیوں ان کی ایک بکری کیوں مانگتے ہیں تم، جبکہ تمہارے پاس 9 بکری ہے، داؤد علیہ السلام زید سے نہیں پوچھے، میری بات سن کر فیصلہ کرے اے زید تم نے ظلم کیا، داؤد علیہ السلام کو معلوم ہو کہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے، تو اسی وقت داؤد علیہ السلام وخر راکعا واناب، اسی وقت سجدے میں گرتے ہیں تو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے داؤد علیہ السلام، اسی وجہ سے جو داؤد علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی وہ دونوں کی بات نہیں سنے تھے، صرف ایک کی بات سن کر جو نا فیصلہ کرے، تو یہ اللہ نے ان کو آزمایا، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، یہ مشہور واقعہ جو نا قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، یہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہوا یہاں تک، اور بھی واقعہ ہے لیکن ہم ساتھ میں سلیمان علیہ السلام ان کے جو بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام اس کا واقعہ بھی ذکر کریں گے، ان کا واقعہ بھی ہم جو نا ذکر کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بن رہے تھے، جبکہ سب سے پہلے بیت المقدس یعقوب علیہ السلام بنے تھے، یعقوب علیہ السلام بنے تھے، پھر جیسا کہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا یہ کرنا پڑتا ہے، اچھی طریقے سے بننا پڑتا ہے، تو جو ہے نا سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنتے ہیں، بنتے بنتے سلیمان علیہ السلام تین دعا کرتے ہیں، بیت المقدس بنتے بنتے تین دعا کرتے ہیں، ایک دعا سلیمان علیہ السلام یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جو بھی بولوں میرا فیصلہ تیرے حکم کے مطابق ہو، میں جو بھی فیصلہ کروں وہ سچا ہو، سچ ہو اور صحیح ہو، اللہ میں جو بھی فیصلہ کروں وہ صحیح ہو، یہ
یہ کرے کون؟ دعا سلیمان علیہ السلام کرے. اللہ تعالیٰ میں جو بھی فیصلہ کروں وہ جو ہے نا بالکل کریکٹ ہونا چاہیے 100%. تو یہ دعا بھی اللہ نے قبول کر لی سلیمان علیہ السلام کی. دوسری جو دعا تھی سلیمان علیہ السلام کی وہ کہتی ہیں کہ ربی لا ينبغي لأحد من بعد ملکا لا ينبغي لأحد من بعد. اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے میرے علاوہ کسی کو ایسی بادشاہت نہ دے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی اللہ نے قبول کر لی. تیسری جو دعا تھی سلیمان علیہ السلام کی وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بیت المقدس میں نماز پڑھے گا اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دے جیسا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے. جیسا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے اس طرح اس کو تو گناہوں سے پاک کر دے. تو یہاں اس دعا کے بعد سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ میرا یہ تیسرا دعا بھی قبول کرے گا. سلیمان علیہ السلام 3 دعا کرتے ہیں. پہلا اللہ میں جو بھی فیصلہ کروں بالکل جو نا سچ ہو صحیح ہو. دوسرا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے میرے علاوہ کسی کو ایسی بادشاہت نہ دے. تیسرا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بیت المقدس میں نماز پڑھے گا اس کے گناہوں کو اس طرح پاک کر دے جیسا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے. تیسری دعا کے بعد سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تیسری دعا بھی اللہ تعالیٰ میرا قبول کرے گا. 2 تو قبول کیا اللہ نے, تیسرا بھی قبول کرے گا کر کے سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں. تھوڑا مائک آف کر لیجئے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ایک ان کے بیٹے ہی داؤد علیہ السلام. میں پہلا آپ کے سامنے وہ ذکر کروں گا کہ سلیمان علیہ السلام داؤد باپ بیٹے کا قصہ, سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام دونوں کا قصہ وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. پہلا یعنی کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد داؤد علیہ السلام دونوں کا قصہ 2 واقعہ ہوا تھا اس طرح. پہلا واقعہ کیا ہے, پہلا واقعہ کیا ہے کہ پہلا واقعہ جو آپ دیکھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام, داؤد علیہ السلام کے پاس سمجھنے کے لیے میں آتا ہوں اور زید آتا ہے. ایک اور مثال جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, سلیمان علیہ السلام کے پاس داؤد علیہ السلام کے پاس میں آتا ہوں اور زید آتا ہے. زید بولتا ہے دیکھیے میرا جو کھیت ہے ان کے کھیت پہ جو ہے نا میری بکری چلی گئی تھی. یعنی کہ میں خود سمجھے کہ جو نا میں خود داؤد علیہ السلام سے کہتا ہوں, دیکھیں میں بولتا ہوں کہ دیکھیے داؤد علیہ السلام میری جو بکری ہے وہ زید کے کھیت میں جا کر زید کی پورے فصل کو برباد کر جائے. میری بکری زید کے کھیت میں گئی کیونکہ کھیت میں جو نا فروٹس ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ داؤد علیہ السلام میری جو بکری ہے وہ زید کے کھیت میں جا کر زید کے پورے کھیت کو برباد کر دی. تو داؤد علیہ السلام کیا فیصلہ کرتی ہیں, دیکھیے تمہاری جو بکری ہے وہ پوری بکری تم زید کو دے دو کیونکہ اس کا فصل تم نے برباد کیا ہے. تو اس وجہ سے میرا پورا بکری جو نا میں زید کو دے دیتا ہوں کیونکہ میرے بکری کی وجہ سے زید کا فصل برباد ہو گیا. اچھی بات. یہ فیصلہ کرے کون؟ داؤد علیہ السلام. اس کے بعد میں اور زید جاتے ہیں وہاں سے سمجھنے کے لیے. تو سلیمان علیہ السلام ملتے ہیں. سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا ہے قصہ. تو میں کہتا ہوں دیکھیے میری بکری تھی, زید کا کھیت تھا, میری بکری زید کے کھیت کو برباد کر دیا. تو داؤد علیہ السلام یہ فیصلہ کرتی ہیں جو نا میری جو بھی بکری ہے وہ جو نا میں زید کو دے دوں کیونکہ میں نے اس کا کھیت برباد کیا ہے, میری بکری نے اس کا کھیت برباد کیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کہتی کہ اگر میں ہوتا تو ایسا فیصلہ نہیں کرتا, میرا فیصلہ دوسرا ہوتا. تو ہم دونوں پوچھتے ہیں کہ کیا فیصلہ تمہارا, اے سلیمان علیہ السلام تمہارا فیصلہ کیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیں میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو نا تمہاری جو بکری ہے وہ کیا کرو تم زید کو دے دو, زید کا جو کھیت ہے تمہیں لے لو, یعنی کہ میں زید کا کھیت لے لینا ہے کیونکہ میری بکری زید کے کھیت کو برباد کری. اب میں کیا کروں گا زید کا کھیت لے کر جو نا اسے جو برباد کیا میں اسے جو ہے دوبارہ جو ہے اچھی طریقے سے پانی ڈال کر پورا کھیتی باڑی اچھی طریقے سے کروں گا. تب تک میری بکری کہاں رہے گی؟ زید کے پاس. اور زید کیا کرے گا؟ میری بکری سے دودھ نکالے گا اور میری بکری کے جو نا جو چمڑے سے جو بال ہوتی ہیں اس سے کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں, اس سے زید فائدہ اٹھائے گا.
تب تک میں کیا کروں گا، یعنی کہ سلیمان السلام کا فیصلہ ہے، سلیمان السلام کہتی ہیں کہ میرا فیصلہ یہ ہے، تمہارا جو بکری ہے تم زید کو دے دو، اب زید کا کھیت جو ہے نا، تم جو ہے نا اس کی کھیتی باڑی جو تم نے کی ہے برباد تمہاری بکری نے، تم کیا کرو اسے اچھی طریقے سے جو ہے نا پانی ڈال کر اچھی طریقے سے کھیتی باڑی کرو، پھر اس کے بعد جب وہ کھیت اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے، یہ کھیت جو ہے نا تم زید کو دے دو، پھر زید تمہاری جو بکری ہے تم لے لو، تمہاری جو بکری زید کے پاس ہے تم لے لو۔ تو یہ فیصلہ تھا سلیمان علیہ السلام کا، یہ جو فیصلہ جب داؤد علیہ السلام سنتے ہی کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ صحیح ہے۔ کون سا فیصلہ؟ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام دعا کرے تھے اللہ میرا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قرآن حدیث مطلب سچ اور صحیح فیصلہ۔ تو داؤد علیہ السلام کہتی کہ میرا فیصلہ چھوڑ دو، آپ تم کس کے فیصلے کو مانو؟ سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو تم مانو۔ یہ جو فیصلے کی جو بات ہے، جو تین دعا سلیمان علیہ السلام کی، غالباً صحیح مسلم میں ہے، غالباً صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں ہے غالباً، لیکن بالکل صحیح حدیث ہے وہ جو ہے نا، بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں۔ یہ پہلا واقعہ تھا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا۔ دوسرا واقعہ کیا ہوا تھا؟ دو عورت جنگل میں تھی، دو عورت جنگل میں تھی، دونوں عورت کے پاس بچے تھے، ایک بڑی عورت تھی ایک چھوٹی عورت تھی۔ بڑی عورت کا جو بچہ ہے اسے جو ہے نا بھیڑیا کھا لیا، بھیڑیا کھا لیا۔ اب چھوٹی عورت کی بچی ہے، اب بڑی عورت کیا کرتی ہے، سیدھا داؤد علیہ السلام کے پاس جاتی ہے، جا کر بولتی ہے کہ داؤد علیہ السلام میرا جو بچہ ہے نا وہ چھوٹی عورت اٹھا لی، جبکہ چھوٹی عورت کا جو بچہ ہے وہ بھیڑیا کھا لیا تھا، یعنی کہ جھوٹ بولتی ہے۔ یہ بڑی کیا بولتی ہے، دیکھیے میرا بیٹا اس کے پاس ہے، جبکہ اس کا بیٹا کو جو ہے نا یہ کھا لیا، کس نے؟ بھیڑیا کھا لیا۔ یہ جھوٹ بولتی ہے، جھوٹ بول کر یہ بڑی عورت جو ہے نا وہ چھوٹی عورت کی بچی کو لے لیتی ہے، چھوٹی عورت کی بچی کو لے لیتی ہے۔ اب داؤد علیہ السلام کا فیصلہ یہ ہوا کہ جو نا یہ بچی جو نا تمہاری ہے، جو بڑی ہے وہ تمہاری ہے، چھوٹی کی بچی نہیں ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا ہے فیصلہ؟ تو کہتے ہیں کہ جو نا اب یہ چھوٹی عورت جو نا آتی ہے، چھوٹی جو کس کے پاس؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں دیکھیے اصل میں میری بیٹی ہے، یہ جھوٹ بول کر جو ہے نا اپنی طرف وہ فیصلہ کر لیتی ہے۔ بعض لوگ کیا ہوتی ہے چرب زبان ہوتی ہے، ایسا بولتی ہیں، جھوٹ کو بھی حق بنا کے بولتے ہیں، باطل کو بھی حق بنا کے بولتی ہیں۔ تو وہ بڑی عورت جو نا بڑی چرب زبان تھی، ایسی بات بولی کہ جو نا داؤد علیہ السلام ایسا فیصلہ کرے دیکھیں وہ بیٹی تمہاری ہے، چھوٹی کی نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام بولتی کہ چلو بچہ کو لے کر، اب سلیمان صاحب فیصلہ کرتے ہیں، بچہ کو لٹاتی ہے سلیمان علیہ السلام اور چاقو لاتے ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام جو نا چاقو اس بچے کے قریب لے کر جاتے ہیں، بڑی بولتی کہ کوئی حرج کی بات نہیں، تم ذبح کر دو، چھوٹی بولتی ہے کہ نکو نکو نکو، بڑی کیا بولتی ہے ذبح کر دو، کیونکہ اس کا بیٹا نہیں ہے نا، وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام فرماتی کہ کوئی بھی انسان اپنے بچے کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا ہے، تو سلیمان علیہ السلام فرماتی کہ یہ بڑی کی نہیں یہ چھوٹی کی ہے۔ تو وہاں سلیمان علیہ السلام یہ بچی جو ہے نا چھوٹی کو دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ بڑی تو نے جھوٹ کہا ہے۔ تو اس طرح سلیمان علیہ السلام کا جو بھی فیصلہ ہے وہ بالکل حق پر ہوتا تھا۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا فیصلہ تھا، یہ دونوں کا ایک واقعہ جو ہے مشہور ہے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی، کیسے وفات ہوئی وہ ذکر نہیں ہے، اللہ عالم، ان کی وفات ہو گئی۔ اب واقعہ ہے صرف سلیمان علیہ السلام کا۔ اچھا سلیمان علیہ السلام کے کئی واقعہ ہیں، ان میں سے ایک واقعہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چونٹیوں کے ساتھ، سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جاتے ہیں، پورے لشکر، سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہے، جانور پرندے اوپر ہوتی ہیں ہمیشہ بادل کی طرح، انسان جن پورے، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے، چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹی، چونٹی بولتی ہے اے چونٹی تم اپنے گھروں میں چل جاؤ، ایک چونٹی دوسرے چونٹی سے کہتی ہے تم لوگ اپنے گھروں میں چل جاؤ، کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون، ایسا نہ ہو کہ جو نا سلیمان کا لشکر تم کو کچل دے۔ جب سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سنتے ہیں، کیونکہ اللہ نے وہ نعمت اللہ نے ان کو دی تھی، سلیمان علیہ السلام کو ایک نعمت اللہ نے دی تھی کہ جو نا چونٹی کی گفتگو سنتے تھے، جب سنتے ہی سلیمان علیہ السلام ہنسنے لگتے ہیں، فتبسم ضاحكا من قولها قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي۔ اب چونٹی کی گفتگو سمجھتے تھے، آج ہم نہیں سن سکتے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے چونٹی کی گفتگو بھی سمجھتے تھے۔
پرندے جو بولتے تھے وہ بھی سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام چونٹی کی گفتگو سننے کے بعد ہنسنے لگتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ پہلا واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کا چونٹیوں کے ساتھ. دوسرا واقعہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہدہد پرندے کے ساتھ. سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے کیونکہ پرندہ ہمیشہ بادل کی طرح سلیمان علیہ السلام کے اوپر ہوتے تھے. ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اوپر دیکھتے ہیں وہ جگہ خالی ہے, ایک پرندے کی جگہ خالی ہے. پوچھا کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ, یہ ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ہدہد پرندہ کہاں ہے, تو معلوم نہیں کسی. پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام غصے میں آتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھے کوئی صحیح ریزن نہیں بتائے گا تو میں اس کو جو نا کٹ کر دوں گا, میں اسے قتل کر دوں گا. کیونکہ لشکر سلیمان علیہ السلام تمام پر حکومت کرتے تھے, پرندوں پر بھی جنوں پر بھی. تو بغیر پوچھے ہدہد پرندہ چلا گیا, سلیمان علیہ السلام غصے میں آ گئے. پھر جب ہدہد پرندہ آتا ہے آ کر کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام میں نے یمن میں ایک قبیلہ سبا ہے, وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے. وہ عورت بلکہ اس کے قبیلے والے تمام سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے, یہ چیز سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا. بڑے تعجب ہے سلیمان علیہ السلام, کیونکہ ہدہد نے آ کر کہا کہ سلیمان میں نے جو ہے نا, قرآن میں سورہ نمل میں پورا واقعہ ذکر ہے, میں نے ایک عورت کو دیکھا یمن میں جو سورج کو سجدہ کرتی ہے, اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی سجدہ کرتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذب, اے ہدہد میں دیکھتا ہوں کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے, میں دیکھتا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام ایک لیٹر لکھتے ہیں, لیٹر لکھ کر ہدہد پرندہ کو دیتی, بولتی کہ جا اس عورت کو دے دے جو کس کی سجدہ کرتی ہے, سورج کی سجدہ کرتی ہے. یہ ہدہد پرندہ سیدھا جا کے جو نا وہ عورت سوتے رہتی ہے روم میں. اب یہ عورت کب اٹھتی تھی, ملک سبا, اس کا نام جو نا بلقیس, اس عورت کا نام جو نا بلقیس تھی. وہ عورت کب اٹھتی تھی, جیسا کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں روم تھا, روم میں چھوٹا سوراخ ہوتا تھا, سورج کی روشنی آتی تھی, اس طرح صبح ہوتا تھا, ہم کو معلوم ہوتا تھا. وہ عورت جو ہے نا جب سورج کی روشنی آتی تو سیدھا اٹھ کر اس کو سجدہ کرتی تھی. یہ ہدہد پرندہ نے سیدھا اس کے روم میں جو نا سوراخ ہے اس کو اپنے پر سے بند کر دیتا ہے, سوراخ کو اپنے پر سے بند کر دیتا ہے. تو اس کے بعد سلیمان علیہ السلام اٹھتے ہیں. اب یہ ہدہد پرندہ جب یہ عورت دیکھتی ہے کہ کیوں سورج نہیں نکلا, جب اٹھتی یہ عورت اٹھتی ہے بلقیس, دیکھتے کہ سامنے پرندہ ہے, سامنے پرندہ جو نا سوراخ کو بند کر دیا, کیونکہ یہ عورت بلقیس سورج کی عبادت کرتی تھی. پھر جو ہے نا وہ جو ہدہد پرندہ جو نا ایک چیٹی ڈال کے چل جاتا ہے, چیٹی ڈال کے چل جاتا ہے. اے بلقیس عورت وہ چیٹی اٹھاتی ہے اور تمام, کیونکہ بادشاہ تھی, وہ تمام لوگوں کو جمع کرتی ہے, اپنے جو بھی اس کے ماننے والے ہیں تمام کو جمع کرتی ہے, اس کے سامنے لیٹر پڑھتی ہے, کہتی ہے کہ یہ لیٹر سلیمان علیہ السلام کی طرف سے, یعنی کہ لیٹر پڑھ کے سناتی ہے. اور اس میں سلیمان علیہ السلام اس عورت سے کہتی اسلام لا لے نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جا, انه من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. سلیمان علیہ السلام ڈائریکٹ دھمکی دیتے ہیں اسلام لا نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جا. اب یہ بلقیس عورت کو سمجھ میں نہیں آیا. اب یہ کیا, کیونکہ آج کل کیا ہوتا ہے کوئی آپ کا دشمن ہے, اگر آپ پیسہ دے تو منہ بند ہو جاتا ہے. یہ بلقیس عورت جو نا سونے کا اینٹ دیکھ بیچتی ہے کسی, سلیمان علیہ السلام, تاکہ سلیمان علیہ السلام کا منہ بند کرے. تو جو ہے نا ایک شخص سلیمان علیہ السلام کے پاس آتا ہے بلقیس عورت کی طرف سے, بولتا ہے کہ یہ سونے کا اینٹ ہے. تو سلیمان علیہ السلام فرماتی ہے کہ میں رشوت وغیرہ نہیں لیتا ہوں, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ نے مجھے اور بھی زیادہ دیا ہے. کیونکہ وہ بلقیس عورت کی طرف سے ایک شخص آیا تھا, سونے کا اینٹ لے کر آیا کرتا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں رشوت وغیرہ نہیں لیتا ہوں, جاؤ بلقیس عورت سے کہو اسلام لا نہیں تو ہم لوگ اپنا لشکر لے کر آئیں گے. پھر سلیمان علیہ السلام دھمکی دیتے ہیں جاؤ اس عورت سے کہو اسلام لا لے نہیں تو ہم اپنا لشکر لے کر آئیں گے. تو وہ ڈر جاتی ہے, وہ شخص جو ہے نا سیدھا جا کر جو ہے نا بولتا ہے. اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے کہ یہ عورت اسلام لانے والی, تو سلیمان علیہ السلام رشوت بھی قبول نہیں کرے, وہ سیدھا جاتا ہے
پھر جو بلقیس جو ہے نا اپنی لشکر کو لے کر جو نا آتی ہے، وہ آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام جو جن تھے ان کو کہتے ہیں جاؤ سمندر میں ایک شیشے کا محل بناؤ، پورے سمندر میں ایک شیشے کا محل بناؤ. اور جب یہ شخص جو رشوت دینے کے لیے آ کر تھا وہ جب نکل گیا تو سلیمان علیہ السلام جو نا وہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں دیکھیے یہ جو بلقیس کا جو عرش ہے بہت بڑا ہے، بہت، کیونکہ ہدہد نے کہا کہ جو نا یہ بلقیس کا جو عرش ہے بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے. تو سلیمان علیہ السلام اس کے اطراف جو جن بیٹھے رہتے ہیں ان سے کہتے ہیں کون بلقیس کا عرش لے کر آئے گا؟ تو جن بولتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام میں ہی لے کر آؤں گا. لیکن ایک شخص سلیمان علیہ السلام کے جو بازو بیٹھا تھا آصف بن برخیہ، وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام میں ہی لے کر آؤں گا، بس آنکھ پلک جھپکنے کے برابر میں آپ کے پاس وہ عرش لے کر آؤں. تو سلیمان علیہ السلام ایسا دیکھتے ہیں، ایک طرف ہم دیکھ کر آنکھ بند کرتے ہیں نا، سلیمان علیہ السلام آنکھ بند کر کے کھولتے ہی عرش سامنے رہتا ہے، بلقیس کا عرش. چند سیکنڈوں میں جو ہے نا اللہ کے حکم سے بلقیس کا عرش جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ جاتا ہے. پھر سلیمان علیہ السلام جو ہے نا لوگوں سے کہتی ہیں دیکھیے یہ عرش میں تھوڑا چینجز کر دو، کرسی یہاں سے وہاں پورا چینجز کر دو تھوڑا. تو اس طرح جو ہے نا وہ شیشے کا محل بناتے ہیں پانی میں جن، اور یہ بلقیس کا جو عرش ہے اس میں کچھ چینجز کرتے ہیں. اب بلقیس عورت آتی ہے تو سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ عرش کس کا ہے؟ وہ بلقیس عورت دیکھتی ہے، کہتی ہے کہ میرا میرا ہو سکتا ہے، کیونکہ ناممکن وہاں سے کوئی لے کر آئے، ناممکن ہے، لیکن وہ بولتی ہے کہ جو ہے نا میرے جیسا ہے وہ، میرا نہیں لیکن میرے جیسا ہے وہ عرش. پھر سلیمان علیہ السلام اس بلقیس عورت سے کہتی کہ چلو اس محل میں داخل، کیونکہ وہ سمندر میں بنایا ہوا محل تھا، شیشے کا محل. وہ معلوم ہے شیشہ کے اندر سے نظر آتا ہے. اب وہ کیا سمجھی ہے بلقیس عورت، یہ پورا پانی ہے تو اپنا کپڑا اٹھا لیتی ہے، اپنا کپڑا اٹھا لیتی ہے، کپڑا اٹھا کے پاؤں رکھتی ہے، دیکھتی ہے جو پورا شیشہ ہے. پھر ان سے کہا جاتا ہے قال انه صرح ممرد من قوارير، یہ محل جو نا یہ ٹو زیڈ پورا کا پورا شیشہ سے بنایا ہوا ہے. جب بلقیس یہ طاقت دیکھتی ہے سلیمان علیہ السلام کی، وہ کہتے ہیں کہ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہتے ہیں کہ میں سلیمان علیہ السلام پر رب پر ایمان لاتی ہوں. تو بلقیس عورت بھی اسلام قبول کر لیتی ہے. اس کے بعد جو واقعہ مشہور ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس سے شادی کرے فلاں فلاں، ایسی کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. بس اتنا واقعہ ہے کہ بلقیس عورت بھی جو ہے اسلام قبول کر لیتی ہے. اس کے بعد جیسے کہ اگر کوئی چاہتی ہیں جو نا، کیونکہ میں نے مختصر واقعہ ذکر کیا، اگر آپ کوئی چاہتی ہیں جو نا یہ اب بھی تفصیل سے واقعہ سورہ نمل کی تفسیر میں میں نے ذکر کیا جو یوٹیوب میں ہے، سورہ نمل کی تفسیر میں جو ہے نا یہ ذکر ہے، یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ وہ سن سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر سلیمان اسلام کا ایک اور جو واقعہ ہے گھوڑوں کے ساتھ. سلیمان اسلام کو بہت قیمتی گھوڑے تھے، بہت قیمتی گھوڑے. سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ عصر کے بعد گھوڑوں کو دیکھتے ہی مشغول ہو گئے، کیونکہ گھوڑا بڑا خوبصورت تھا. بلکہ سلیمان اسلام کا جو گھوڑا تھا اس میں سے 20 گھوڑا ایسا تھا جس میں پر تھے، گھوڑوں کو پر تھے. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جب شادی ہو کے آپ سسم کے پاس آتی ہے تو چھوٹے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ کھیل رہے تھے گھوڑے میں، وہ گھوڑے کو 2 پر تھا. تو آپ سسم نے فرمایا کیا سلیمان اسلام کا گھوڑا ہے کیا؟ کیونکہ سلیمان اسلام کے گھوڑے کو پر بھی تھا، یعنی کہ سلیمان اسلام کے خوبصورت گھوڑے تھے، بڑے خوبصورت گھوڑے تھے، تو اس میں پر بھی تھا. تو سلیمان اسلام ایک مرتبہ عصر کے بعد وہ گھوڑے کو، کبھی کیا ہوتا ہے کہ اچھی چیز ہم دیکھتے دیکھتے ایسے تو وقت چل جاتا ہے، یہاں تک کہ سلیمان اسلام گھوڑے کو دیکھتے دیکھتے حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ جو نا عصر کا وقت چلا گیا، سلیمان اسلام عصر کی نماز ہی نہیں پڑھے، عصر کا نماز مس ہو گیا. کیوں مس ہوا؟ گھوڑے کی وجہ سے، گھوڑے کی وجہ سے یہ مس ہوا. تو اس کے بعد سلیمان اسلام کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کیونکہ اس گھوڑے کی وجہ سے میری نماز مس ہو گئی. تو اس کے بعد سلیمان اسلام پورے گھوڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیتے، پورے گھوڑے کو ذبح کرتے. کیوں؟ اسی گھوڑے کی وجہ سے میری نماز مس ہو. کیا اہمیت ہے نماز کی. جب انہوں سلیمان علیہ السلام کو اتنے قیمتی گھوڑے، بلکہ وہ گھوڑے جس کو پر بھی تھا، اتنے عظیم گھوڑے سلیمان علیہ السلام کے پاس تھے، جب ایک نماز ان سے مس ہو گیا تھا انہوں نے پورا گھوڑا کو انہوں نے ذبح کر دیا. مجھے نہیں چاہیے گھوڑا، اسی گھوڑے سے وہ سفر کرتے تھے.
انہوں نے کیوں گھوڑا کو ذبح کیا؟ خالص اللہ کے لیے، تاکہ مجھے نماز سے کوئی نہ روکے۔ اس کے دیکھیے، اگر آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی کام کریں، یعنی کہ اگر آپ اللہ کے لیے کوئی برائی چھوڑ دیں گے، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ کوئی سیریل دیکھتے ہیں، اگر اللہ کے لیے کوئی سیریل چھوڑ دیں گے، اللہ آپ کو بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اگر وہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے گا اللہ کے لیے، اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے خاطر اس تمام گھوڑے کو ذبح کر دیتے ہیں، اللہ نے اس سے بڑی نعمت سے نوازتا ہے۔ کیا ہے؟ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اس کے بعد اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا دے دیا۔ یہ ہوا سلیمان علیہ السلام کو جہاں جائے وہاں پہنچاتی تھی۔ جیسا کہ مفسرین نے کہا کہ نا، لکڑی ہوتا تھا، لکڑی بچھاتے تھے سلیمان علیہ السلام، اس میں کھڑے ہوتے تھے سلیمان علیہ السلام، اور بولتے تھے ہوا کو مجھے وہاں لے کر جا، تو یہ ہوا جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کو وہاں لے کر جاتی تھی۔ حتیٰ کہ مفسرین نے یہاں تک کہا، مثلا ہم کیا کرتے ہیں ڈرائیونگ کرتے وقت، کبھی سلو کرتے ہیں کبھی فاسٹ کرتے ہیں، اس طرح سلیمان علیہ السلام جب ہوا میں ہوتے ہیں کبھی سلو کرتے ہیں کبھی فاسٹ، جہاں جانا وہ گھوڑا میں تو صرف یہاں وہاں سفر کرتے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے لیے گھوڑا کو ذبح کر دیا، کیونکہ نماز اس گھوڑے کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی تھی، تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اس کے بدلے ہوا دے دیا۔ وہ کٹے میں بیٹھ کر سلیمان علیہ السلام جہاں جانا جاتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے نعمت تھی۔ انسان اللہ کے لیے کوئی چھوڑ دے گا کوئی گناہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ کو، یہ کٹا جو ہے نا ان کو اوپر لے کر جو ہے نا جہاں جانا لے کر جاتے تھے۔ کبھی وہ سلو کرتے تھے سلیمان علیہ السلام، کبھی فاسٹ، جیسا ہونا اللہ نے جو نا بلکہ سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی۔ ایک واقعہ سلیمان علیہ السلام کا، ایک اور واقعہ سلیمان علیہ السلام کا بیویوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کی جو 70 بیوی یا 100 بیوی، دو روایت ہے، بعض روایت میں 70 بیوی، بعض روایت میں 100 بیوی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس جو 100 بیوی ہے، میں 100 بیوی سے جمع کروں گا، ان سے جو بچے آئیں گے وہ بچے اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے۔ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کا جو جملہ ہے، 100 بیوی سے جمع کروں گا، ان سے جو بچہ پیدا ہوں گے وہ میں اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے چھوڑ دوں گا۔ اور سلیمان علیہ السلام یہ ایک رات میں 100 بیوی سے جمع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صرف ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، 100 بیوی سے جمع کرتے ہیں، لیکن ایک بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہ بھی آدھی باڑی، پوری باڑی نہیں، آدھی باڑی پیدا ہوتا ہے بچہ کے، آدھا باڑا یعنی کہ آدھی باڑی، بس پورا بچہ بھی نہیں، آدھا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ بولتے 100 بیویوں سے 100 بچہ پیدا ہوتے تھے، لیکن انشاءاللہ نہیں بولے، تو سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد جو نا انشاءاللہ بولتے، یعنی کہ ایک واقعہ جو نا مشہور ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ سلیمان علیہ السلام آخری عمر میں بیت المقدس کو اچھی طریقے سے بننا چاہتے تھے، تو سلیمان علیہ السلام ایک جگہ بیٹھ گئے، اس طرح ایک اس میں لکڑی میں سر ٹیکا لگا کے بیٹھ گئے سلیمان علیہ السلام، اور جن پورے کام کرتے تھے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں جن ڈر کر جو نا کام کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام ایسا بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسی حالت میں سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو جاتی۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من ساحته۔ ایسے ہی بیٹھے رہتے سلیمان، جیسا کہ لکڑی میں ایسے ہی بیٹھے رہتے، اور سلیمان علیہ السلام کی موت ہو جاتی ہے، لیکن جنوں کو معلوم نہیں، وہ جن بیت المقدس بنا رہی، وہ لوگ جن دیکھتے دیکھے سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے، وہ کام کرتے رہتے، لیکن سلیمان علیہ السلام ایسے ہی بیٹھے رہتے، کیونکہ لکڑی کے اوپر ٹیک لا کے ایسے ہی بیٹھے رہتی ہے۔ اب جن کیا سمجھ، ان کو تو غیب معلوم نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کی موت ہو چکی ہے، لیکن یہ لوگ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام ایسے ہی بیٹھے رہتے، لیکن جن کام کرتے رہتے ہیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام ہم کو دیکھتے ہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ لکڑی میں دیمک لگ جاتا ہے، یہ جو لکڑی تھا سلیمان علیہ السلام کے سامنے، وہ لکڑی میں دیمک لگ گیا، یہاں تک کہ دیمک لگ کے وہ لکڑی جو ہے نا کتنے دن ہوا رنگا، ایک لکڑی میں دیمک لگ کے وہ لکڑی سوکھ کے گر جانا کتنا وقت ہوا رنگا،
کہ جنوں کو معلوم نہیں تھا، جنوں کام کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ لکڑی میں دیمک لگ کے جو نا یہ ہوا تو سلیمان صاحب نیچے گر گئے. تب جنوں کو معلوم ہوا جو نا سلیمان اسلام کی موت ہو چکی ہے. یہاں سلیمان اسلام کی موت ہو گئی. سلیمان علیہ السلام اللہ نے ایسی بادشاہت اللہ نے ان کو دی تھی، اس سے پہلے اللہ نے کسی کو ایسی بادشاہت اللہ نے نہیں دی تھی. سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے مرنے کے بعد جنہوں نے لوگوں میں یہ بات مشہور کیا کہ سلیمان جادوگر تھے، سلیمان علیہ السلام کہتے بت کو پوجا کرتے. یہ واقعہ کیسا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. سلیمان علیہ السلام دیکھیے، سلیمان علیہ السلام زندے تھے، ان کی ایک بیوی تھی جرادہ، وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اس سے. ان کی ایک بیوی تھی جن کا نام جرادہ، وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام جب بھی اپنی بیوی جرادہ کے پاس جاتے تو اپنا انگوٹھی اسے دیتے تھے، اپنا انگوٹھی جو نا اسے دیتے تھے. کچھ دن سلیمان علیہ السلام بڑھاپے کی وجہ سے فیصلے کے لیے نہیں گئے. کبھی انسان کا ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے نہیں جاتا ہے فیصلے کے لیے اس طرح. تو سلیمان علیہ السلام جو نا بوڑھے ہو گئے تھے، اس وجہ سے فیصلے کے لیے نہیں گئے. انگوٹھی کس کے پاس تھا؟ ان کے بیوی جرادہ کے پاس تھا. شیطان نے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، واقعہ صحیح ہے. شیطان سلیمان السلام کی صورت میں ان کی بیوی کے پاس آتی ہے، ان کی بیوی جرادہ کے پاس آتا ہے. یہ جو شیطان جو ہے نا سلیمان السلام کی صورت میں آتا ہے، کس کے پاس؟ ان کی بیوی جرادہ کے پاس آ کر انگوٹھی لیتا ہے. کیونکہ سلیمان السلام ہمیشہ انگوٹھی پہن کر جا کے فیصلہ کرتے تھے، ان کی بیوی کے پاس آ کے جو ہے نا انگوٹھی لیتا ہے. تو غالباً سلیمان السلام بیمار تھے یا باہر چلے گئے تھے سفر میں، کچھ باہر چلے گئے تھے سلیمان السلام سفر میں، ایسا کچھ یہ مسئلہ تھا. یہ شیطان جو نا سلیمان السلام کی شکل میں آ کر جو نا ان کی بیوی جرادہ سے انگوٹھی لیتا ہے، لے کر سلیمان السلام کا جو کرسی اس میں بیٹھتا ہے. شیطان کس کی صورت میں؟ سلیمان علیہ السلام کی صورت میں. لوگوں کو شرک کی باتیں بتاتا ہے، لوگوں کو شرک کی باتیں، من گھڑک باتیں لوگوں کو بتاتا ہے. اب سلیمان علیہ السلام، اب لوگ بڑے تعجب ہوئے، یہ سلیمان السلام کو کیا ہوا ہے؟ من گھڑک باتیں بتاتے ہیں، کیا ملے بتاتے ہیں. تو اس وقت یہ جو شیطان جو سلیمان السلام کی صورت میں آ کر تھا، اس وقت شیطان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھا جو من گھڑک کتابیں تھی، جس میں من گھڑک باتیں تھی، جس میں جادو کے بارے میں فلاں فلاں باتیں تھی لکھی ہوئی تھی. وہ کتاب شیطان نے کیا کر دیا، سلیمان السلام کی جو کرسی ہے اس کے نیچے کھود کر جو ہے چھپا دیا، کھود کر چھپا دیا. پھر اس کے بعد وہ شیطان جو نا چلا گیا. اب اس کے بعد پھر چند دنوں کے بعد سلیمان السلام آئے، آ کر جو نا صحیح فیصلہ کرتے ہیں. اس کے بعد اب سلیمان السلام کی وفات کے بعد یہی شیطان لوگوں کے پاس آتا ہے. اب سلیمان السلام کی وفات ہو گئی، وفات کے بعد یہ شیطان آتا ہے، بولتا ہے کہ دیکھیے سلیمان جو ہے نا یہ نبی نہیں ہے، یہ جادوگر ہے. لوگ نہیں مانتے، لوگ بولتے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، ہم تیری بات نہیں مانیں. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ جو اس نے کرسی کے نیچے جو جادو کے پیپر رکھا تھا، نوٹس رکھا تھا، وہ اٹھا کے بتاتا ہے، اٹھا کے بتاتا ہے. کئی یہودی مان لیتے ہاں سلیمان السلام جادوگر ہیں، تو کئی یہودی جو ہے نا سلیمان السلام کو یہ مانتی، نعوذ باللہ یہ جادوگر نہیں فلاں فلاں ہے. وہ کتاب میں کیا لکھا تھا؟ سلیمان السلام بدھ کی عبادت کرتے تھے، جادوگر تھے، فلاں فلاں تھا. بلکہ آج بھی آپ دیکھیں گے جو یہودی جو ہے نا، ایک کتاب ہے العہد القدیم العہد الجدید. العہد القدیم مطلب تورات جو یہودیوں کے پاس ہے. آج جو یہودی آج جو کتاب پڑھتے ہیں اس کتاب میں یہ بات لکھا ہے جو نا سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں، سلیمان علیہ السلام لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. شیطان نے جو بات لکھی تھی وہ جو ہے نا تورات میں ایڈ کر لیتے ہیں اپنی طرف سے. کون؟ یہودی. کیونکہ شیطان نے سلیمان علیہ السلام کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد آ کے لوگوں کو یہ بات مشہور کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہی فلاں فلاں ہیں. یہ ہمارا قصہ ہوا سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا. آج کے جو سبق کا جو خلاصہ ہے کہ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دیا تھا، سب سے بڑی نعمت تھی داؤد علیہ السلام کو. اللہ نے ان کو بادشاہ بھی بنایا اور نبی بھی بنایا. اور داؤد علیہ السلام کی ایک نعمت یہ تھی کہ اللہ نے ان کو اچھی آواز دیا تھا. جب وہ پڑھتے تھے زبور، ساتھ میں پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح گنتا تھا، پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کیا کماتے تھے؟ لوہے کو نرم کرتے تھے آٹے کی طرح، پھر جو ہے جنگی لباس بناتے تھے. اس سے داؤد علیہ السلام کماتے تھے. پھر داؤد علیہ السلام کی جو عبادت ہے، ایک دن روزہ ایک دن نہیں رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن نہیں رکھتے تھے.
بلکہ رات میں اکثر حصہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے. جب بھی پانی پیتے تو جو نا اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے تھے. جب بھی بات کرتے تو بسم اللہ سے شروع کرتے تھے. بہت نیک تھے داؤد علیہ السلام. بلکہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا. اے لوگوں تم داؤد علیہ السلام کے ساتھ تم جو ہے شکر ادا کرو. داؤد علیہ السلام بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے, بہت زیادہ. کیسا؟ تہجد کا اہتمام, تہجد کا اہتمام کرتے تھے داؤد علیہ السلام, نمازوں کا اہتمام کرتے تھے. تو داؤد علیہ السلام کا ایک جو قصہ ہے, وہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اس کے بعد اللہ نے تمام کو پیدا کیا, تو آدم علیہ السلام اپنے اولاد میں سے ایک شخص کے آنکھ سے روشنی نظر آ رہی تھی. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہی؟ تو فرشتوں نے کہا کہ داؤد علیہ السلام ہی. تو آدم علیہ السلام اپنا 40 سال جو نا داؤد علیہ السلام کو دیتے ہی. پھر دوسرا جو واقعہ ہے, داؤد علیہ السلام ایک دن عبادت کرتے تھے, ایک دن لوگوں کا فیصلہ کرتے تھے. جب عبادت کا دن تھا, روم میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے, دو لوگ جو نا دیوار پڑھان کر جو نا کود کر ان کے پاس آتے ہی داؤد علیہ السلام کے پاس, اور کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کرو. تو ایک شخص کہتا ہے, جیسا کہ میں کہتا ہوں داؤد علیہ السلام, میرے پاس ایک بکری ہے, اس کے پاس 9 پر 9 بکری ہے. یہ زید کہتا ہے کہ جو ہے نا جس کے پاس 9 پر 9 بکری ہے, وہ زید کہتا ہے محمود تم یہ جو ایک بکری جو نا مجھے دے دو, میں ہی بولتا ہوں. داؤد علیہ السلام ان کے پاس 9 پر 9 بکری ہے, میری بکری بھی مانگتا ہے. تو سلیمان داؤد علیہ السلام سے میری بات سن کر فیصلہ کرتے ہیں تم نے ظلم کیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ داؤد تم نے غلط کیا ہے, جبکہ تم کو دونوں کا بات سننا ہے پھر فیصلہ کرنا. تو داؤد علیہ السلام اس کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا جو دعا کا جو واقعہ ہے, یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے. سلیمان علیہ السلام جو دعا کا جو واقعہ ہے, یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے. سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنتے وقت 3 دعا کرتے ہیں. ایک, اے اللہ تعالیٰ میں جو بھی فیصلہ کروں بالکل سچ ہو اور حق ہو. دوسرا, اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت دے میرے علاوہ کسی کو ایسی بادشاہت نہ دے. تیسرا جو سلیمان علیہ السلام کا جو دعا تھی, اے اللہ تعالیٰ جو بھی بیت المقدس میں نماز پڑھے گا اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسا کہ اس نے آج ہی پیدا ہوا ہے. پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا دونوں کا واقعہ کیا ہے. سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام کے پاس, سمجھو کہ میں آتا ہوں, زید آتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں داؤد علیہ السلام میری بکری جو نا زید کے کھیت کو برباد کر دیا. تو داؤد علیہ السلام یہ فیصلہ کرتی ہیں, دیکھیے تمہاری بکری زید کو دے دو, کیونکہ تمہاری بکری کی وجہ سے زید کا کھیت برباد ہو گیا. اس بربادی کے بدلے کیا ہے, تم جو ہے نا بھائی بکری دے دو. سلیمان علیہ السلام کے لیے دیکھیے میرا فیصلہ دوسرا ہے. میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو نا تمہاری جو بکری ہے تم اس کو دے دو, اس کا کھیت تمہیں لے لو, اور اس کے کھیت میں جو برباد ہوا ہے تم دوبارہ جو اچھی طریقے سے جو نا پانی ڈال کے اس درخت کو نکالو. جب اس کا کھیت اچھا ہو جائے گا تم جو ہے نا تمہارا کھیت جو ہے نا اس کو دے دو, تم جو ہے نا اس کا کھیت تم اس کو دے دو اور بکری جو ہے نا تم لے لو. یہ اس طرح سلیمان علیہ السلام کے ایک اور جو واقعہ ہے, سلیمان داؤد علیہ السلام کا جو 2 عورتوں کا واقعہ ہے. ایک عورت کہتی ہے کہ میرا بیٹا, ایک عورت کہتی ہے کہ میرا بیٹا, جبکہ ایک بیٹا کچھ بھیڑیا کھا لیا تھا. پھر سلیمان علیہ السلام جو ہے نا چاقو لاتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, ایک بچہ کو ذبح کرنے کے لیے جاتی ہیں, تو بڑی بولتی ہے کہ ذبح کر دو. تو سلیمان علیہ السلام کہتی ہیں کوئی اپنے بچے کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیتا. تو بولتی ہے کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, چھوٹی کا ہے. تو اس طرح سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا فیصلہ تھا. پھر داؤد علیہ السلام کی وفات ہوگی, اور سلیمان علیہ السلام کے کیا قصہ ہے چونٹی کے ساتھ. سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات بھی سنتے تھے, اور سلیمان علیہ السلام ہدہد کے ساتھ, ہدہد ایک مرتبہ گم گیا تھا. ہدہد نے جب چند دنوں کے بعد آیا تو سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام میں نے یمن میں ایک قبیلہ جو سبا ہے, وہاں ایک عورت ہے بلقیس, وہ بت کی عبادت کرتی ہے, اس کا عرش بھی بہت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام جو نا اس بلقیس عورت کو اسلام کی دعوت دیتی ہیں, یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لیتی ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کے ایک اور جو واقعہ گھوڑے کے ساتھ. سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے تھے, بڑے خوبصورت گھوڑے تھے جس میں پر تھے, اتنے اچھے تھے جو نا اس کے دیکھتے دیکھتے اثر کا وقت چلا گیا. تو سلیمان علیہ السلام نماز ان کا چلا گیا, اس وجہ سے پورے گھوڑے کو ذبح کر دیتے, کیونکہ ایک اس گھوڑے کی وجہ سے وہ نماز مس ہو گیا تھا, ایک وقت کی نماز. اللہ نے اس کے بدلے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ سلیمان ہم نے ہواؤں کو تم پر مسخر کر دیا. سلیمان علیہ السلام جو نا ایک کٹے پہ کھڑے ہوتے تھے, پھر بولتے تھے کہ ہوا کو تم وہاں لے کر جا, تو ہوا لے کر جاتا تھا, وہاں لے کر جا تو ہوا لے کر جاتا تھا. اس طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کئی نعمتوں سے اللہ نے نوازا. اس طرح سلیمان علیہ السلام کا ایک اور جو نعمت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ, بلکہ جن بھی جو نا ان کے کنٹرول میں تھے. اس طرح سلیمان علیہ السلام کا بیوی کا واقعہ, ان کے پاس 100 بیوی تھی. انہوں نے کہا کہ میں 100 بیوی سے جمع کروں گا, اسے جو بچہ پیدا ہوں گے وہ اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے, لیکن ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ بھی آدھا. کیوں؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ نہیں بولے. پھر سلیمان علیہ السلام کے ایک اور جو واقعہ ہے کہ بیت المقدس آخر میں وہ بیت المقدس کو اور بھی اچھا کرنا چاہتے تھے, وہ کٹا کے اوپر ایسا بیٹھ گئے, اور
سلیمان علیہ السلام جو ہے نا اسی حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی. یہاں تک کہ کٹا جو ہے نا اب جن کام کر رہے تھے، جن یہی سمجھ رہے تھے کہ جو نا سلیمان علیہ السلام ہم کو دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ جو نا وہ کٹا دیمک کھا کے گر گیا. تو اس کے بعد سلیمان علیہ السلام بھی گر جاتے ہیں. اب جنوں کو معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. اس بعد ایک اور جو واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد، یہ شیطان آ کے بولتا ہے دیکھیے سلیمان علیہ السلام جو ہے نا یہ کوئی نبی نہیں ہے، جادوگر ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ پروف کیا ہے؟ وہ کرسی کے نیچے سے جو نا کچھ جادوگر کی کتابیں وغیرہ لا کے بتاتا ہے. یہی جن رکھا تھا، یہی شیطان جو نا سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے رکھا تھا، وہی لا کے لوگوں کو بتاتا ہے. جبکہ آج کے یہودی جس پر ایمان لاتے ہیں، آج کے یہودیوں کی جو کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہی، وہ بت کو پوجا کرتے تھے. یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ وہ شیطان جو کرسی کے نیچے جو نا چھپا کر رکھا تھا. اب سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد، اس کے بعد عزیر علیہ السلام آئے. عزیر علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے پارہ نمبر 3 میں ذکر کرتے ہیں. عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. یہ پورا پورا گاؤں جو ہے نا مطلب ایسے ہی پڑا ہوا تھا، برباد ہو گیا تھا پورا گاؤں. قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها. اب ایک پورا بستی جو ہے نا ایسا پڑا ہوا تھا. عزیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس بستی کو کون زندہ کرے؟ یہ پوری بستی جو مر گیا ہے، مطلب پورے بستی یہ ہو گیا ہے، کس نے زندہ کرے گا؟ پھر او کلذی مر قال ان یحیی هذه اللہ بعد موت. اب کیونکہ یہ ڈاؤٹ تھا عزیر علیہ السلام کو، اللہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسا زندہ کرے گا؟ اللہ نے اسی وقت موت دیتے ہیں کسے؟ عزیر علیہ السلام. اسی وقت موت دیتے ہیں. ان کے دماغ میں ڈاؤٹ تھا کیسا اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا؟ اسی وقت اللہ نے عزیر علیہ السلام کو موت دیتے ہیں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. 100 سال. 100 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام کو اٹھاتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ قال کم لبس، اے عزیر کتنے سال تم سوئے تھے؟ قال لبست یوما او بعد یوم. ایک یا 2 دن میں سویا تھا بس. اللہ نے کہا کہ نہیں. قال بل لبست 100 عام. اے عزیر تم نے 100 سال تک اللہ تم کو موت دی. 100 سال تک. 100 سال کے بعد اللہ نے عزیر علیہ السلام کو اٹھاتے ہیں. اٹھانے کے بعد پھر عزیر علیہ السلام کا جو گھوڑا ہے وہ بھی سڑ گل جاتا ہے. پھر عزیر علیہ السلام دیکھتے رہتے ہیں اللہ جو ہے نا عزیر علیہ السلام کے جو ہے نا گھوڑے کو جو ہے نا دوبارہ اچھی طریقے سے جو ہے نا جو گدھا تھا اس کو دوبارہ اچھی طریقے سے جو ہے نا ہڈی لگتا ہے، پھر اس میں گوشت. اس طرح جو ہے نا ان کا جو گدھا ہے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. پھر عزیر علیہ السلام ایمان لاتی جو ہے نا اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. یہاں الحمدللہ ہمارا سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو قصہ ہوگا یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام. اس کے بعد ایک اور کلاس ہوگا عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد اور 2 کلاس ہوئیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پورا قصص الانبیاء ہمارا ختم ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. یہاں ہمارا ختم ہوا آج کا درس. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یعنی کہ اس کے بعد جو درس ہوگا وہ کب ہوگا؟ انشاءاللہ گروپ میں بھیجا جائے گا. انشاءاللہ اس گروپ ہے نا اسی گروپ پہ جو ہے نا میسج کیا جائے گا کہ آج درس ہوگا. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ انشاءاللہ ہوگا. کب ہوگا انشاءاللہ وہ میسج کریں گے انشاءاللہ. اور کسی کو ڈاؤٹ ہے آج کے درس میں؟ میں انشاءاللہ نیکسٹ اسے بتاتا ہوں انشاءاللہ. ہاروت ماروت کا واقعہ